خلیفہ مفتی اعظم ہند، فیض یافتہ مفتی اعظم پاکستان، جلوہ محدث اعظم پاکستان، بحر العلوم والفنون، استاذ الاساتذہ، تاجدار مسند تدریس، شیخ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بفضلہ تعالی سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں علماء اور مشائخ، مدرسین، محققین، مصنفین، مناظرین، محدثین، مفسرین، مقررین کے بالواسطہ یا بلا واسطہ استاد اور محسن اور مربی تھے۔ جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور دیکھیں، جامعہ نظامیہ رضویہ شیخوپورہ دیکھیں، مسجد رضا شیخوپورہ دیکھیں، فتاوی رضویہ کی طباعت جدیدہ دیکھیں، کتب اعلی حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ کی طباعت جدیدہ دیکھیں، بے شمار درسی کتب کے تراجم اور حواشی دیکھیں، اپنے محبوب استاذ گرامی اور مرشد برحق آئینہ جمال حجت الاسلام محدث اعظم پاکستان علامہ ابو الفضل محمد سردار احمد قادری چشتی رضوی بریلوی قدس سرہ کی جامع اور مفصل پہلی سوانح عمری، پھر اس کے بعد دوسری مختصر سوانح عمری کی طباعت جدیدہ دیکھیں، تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کی مدت مدیدہ اور عرصہ بعیدہ تک نظامت علیہ کی بھاری ذمہ داری دیکھیں، مذاہب باطلہ کے رد و ابطال میں من عقائد اہل سنہ، تاریخ نجد و حجاز، دعوت فکر اور محاسبہ دیوبندیت اور دیگر اہم جوابی کتب کی طباعت اور اشاعت میں تحریک اور تشویق دیکھیں، بحیثیت مفتی دیکھیں یا بحیثیت منتظم دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے دینی، مذہبی، مسلکی، تنظیمی، تحریکی، تصنیفی، تالیفی، تدریسی، تحقیقی کام کرنا بھی جانتے تھے اور کام لینا بھی جانتے تھے۔ فقیر کو اچھی طرح یاد ہے کہ 2001 یا 2002 میں فقیر کے والد گرامی اور اپنے برادر طریقت دیغم اہل سنت رئیس التحریر علامہ محمد حسن علی رضوی بریلوی دامت برکاتہم العالیہ کو کئی مرتبہ فون کر کے اور کئی مرتبہ رکا لکھ کر فقیر کے ذریعے پیغام پہنچایا کہ مطالعہ بریلویت کے جواب میں رد و ابطال میں آپ کی کتاب محاسبہ دیوبندیت بہت خوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مذاہب باطلہ کے رد و ابطال کا بہت ملکہ عطا فرمایا ہے، آپ کی گرفت بہت مضبوط ہے۔ میری اور پیر طریقت حضرت علامہ سید معروف حسین نوشاہی جہلم کی بہت خواہش ہے کہ محاسبہ دیوبندیت کی دوسری جلد سے جلد طبع ہونی چاہیے، بلکہ پیر سید معروف حسین نوشاہی صاحب کے ذریعے کتاب کی اشاعت اور طباعت کے لیے مالی معاونت بھی فرمائی۔ حضور دیغم اہل سنت رئیس التحریر علامہ محمد حسن علی رضوی بریلوی دامت برکاتہم العالیہ کی تصنیف لطیف برق آسمانی برفتنہ شیطانی کی طباعت جدیدہ کے لیے بادامی باغ لاہور کے ایک اشاعتی ادارہ کی توجہ دلائی، اور جب کتاب طبع ہو گئی تو جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور کے دارالحدیث میں 2003 کے آخری دورہ حدیث کے تمام طلباء میں برق آسمانی برفتنہ شیطانی تقسیم بھی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے کام اور وقت اور وسائل میں بڑی برکت رکھی تھی۔ جس کام کے کرنے کا عزم مصمم کر لیتے تھے اسے پایۂ تکمیل تک پہنچا کر چھوڑتے تھے۔ اگر آپ کی عمر مبارک کو دیکھیں اور جملہ خدمات ملاحظہ کریں تو ایسا لگتا ہے کہ اپنی عمر سے 10 گنا زیادہ کام فرمایا ہے۔ والد گرامی حضور زیغم اہل سنت خلیفہ خلفائے اعلی حضرت علامہ محمد حسن علی رضوی بریلوی دامت برکاتہم العالیہ سے آپ کی رفاقت اور محبت کتنی قدیمی اور پرانی ہے، اس واقعہ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آپ کے وصال مبارک پر جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور سے شائع ہونے والے ماہنامہ النظامیہ کے خصوصی شمارہ میں 2003 میں حضور زیغم اہل سنت علامہ محمد حسن علی رضوی بریلوی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک مضمون لکھا تھا،
حدیث و فقہ اور تدریس کا امام، یہ واقعہ اس میں بھی موجود ہے۔ دارالعلوم حزب الاحناف لاہور میں اکثر و بیشتر درس نظامی کی کتب شیخ المعقول استاذ الاساتذہ علامہ غلام رسول رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور سید الفقہاء سید العلماء علامہ ابو البرکات سید احمد قادری رضوی سے پڑھیں، اور دورہ حدیث شریف بھی 1955 میں حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پڑھ کر فارغ التحصیل ہوئے۔ شرف بیعت نائب اعلیٰ حضرت مظہر صدر الشریعت سیدی سندی محدث اعظم پاکستان قدس سرہ العزیز سے حاصل تھا۔ ایک روز استدعا کی، حضور میری خواہش ہے کہ آپ سے شرف تلمذ حاصل کروں اور دورہ حدیث شریف پڑھوں۔ آپ نے اجازت دے دی اور دورہ حدیث شریف میں داخلہ ہو گیا۔ حضرت قبلہ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دورہ حدیث شریف کی شان ہی نرالی تھی۔ 7 گھنٹے مسلسل جم کر پڑھاتے، ظہر کے بعد اور پھر بعض دفعہ نماز عشاء کے بعد بھی کئی گھنٹے پڑھاتے، اور ایک حدیث شریف پر کئی دن گفتگو بھی ہو جاتی۔ اکثر عبارت بھی حضرت مفتی عبدالقیوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھا کرتے۔ دورہ حدیث شریف کے اختتام پر دیگر فضلاء کے ساتھ آپ کی بھی دستار بندی اور جبہ پوشی ہوئی اور سند فراغت عطا ہوئی۔ سیدی حضرت قبلہ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معمول تھا، ویسے تو ہر ماہ اور جلسہ دستار فضیلت کے بعد فارغ التحصیل علماء کے ہمراہ مرکز تجلیات گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا کے دربار گوہربار میں حاضری دیا کرتے تھے۔ فقیر سیدی حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے حضرت غازی فضل احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو گود میں لیے ہوئے تانگا میں حضرت صاحب کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ علماء، طلباء اور مریدین کا ایک لشکر ساتھ پیدل چل رہا تھا۔ حضرت مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اپنے رفقائے درس کے ساتھ پیدل اسٹیشن کو جا رہے تھے۔ مجھے خوب اچھی طرح یاد ہے، اس وقت بہت سے علماء برادرم علامہ مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف اشارہ کر کے ایک دوسرے کو بتا رہے تھے، وہ مولانا محمد عبدالقیوم جا رہے ہیں، بہت قابل ہیں، بڑے ذی استعداد ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مزار پر انوار پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔